السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی پھلوں کے فوائد پر مبنی ہے۔ دراصل یہ کہانی بھی ایک بہت بڑے اسکول کے چند دوستوں کی کہانی ہے جو اسکول میں چھٹی کے بعد آپس میں بات کرتے کرتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ تم شوق سے کیا کھاتے ہو۔ ایک نے بتایا کہ میں برگر اور چپس کا بہت شوقین ہوں۔ دوسرے نے کہا میں تو اکثر رول، سموسہ رول ایسی چیزیں کھانے کو پسند کرتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں تو فرائی چکن کا رسیا ہوں۔ ایک اور بچے نے کہا مجھے تو نان چنے بہت پسند ہیں۔ سو بچوں، یہ تمام بچے اپنے لنچ میں یہی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ نوید نے پوچھا کہ کیا یہ ساری چیزیں تمہارے گھر کی بنی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بازار کی بنی ہوتی ہیں، اور مزہ بھی تو جناب بازار کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ جنید نے کہا اوہو، پھر تو تمہیں معلوم نہیں کہ تم اپنے پیٹ میں بیماریاں اگا رہے ہو، نوید نے اصرار کرتے ہوئے انہیں بتایا۔ حسیب نے کہا وہ کیسے بھائی؟ یہ تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی تیز مرچی، ان کے مسالے، اوپر تیرنے والا گھی، اوف کتنا مزے کا لگتا ہے۔ ہری مرچ تلی ہوئی پکوڑے، برگر، چپس جن پہ کالی مرچی چھڑک کر ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں، واو، منہ میں پانی آ گیا۔ یکدم نوید بولا لیکن جناب آپ کو معلوم ہے اس سے پیٹ کی کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کے پیٹ کے لیے یہ تمام چیزیں باقاعدگی سے استعمال کرنا کتنا نقصان دہ ہے۔ سو بچوں، عمران نے لقمہ دیا یار یہ تو بہت مزے کی چیزیں ہیں، ایسی باتیں نہ کرو۔ سو بچوں، آپس میں ان سب کی بحث چل نکلی۔ ایک دوست نے کہا یہ تو سب جنک فوڈ ہے، جنک فوڈ۔ ایک دوست نے جواب میں کہا میں نہیں مانتا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں جی، اس کا مطلب ہے یہ ناقص کھانا ہے، خراب کھانا ہے، یعنی وہ کھانا جس میں بہت کم غذائیت ہوتی ہے۔ تو کیا جنک فوڈ اسے کہتے ہیں جس میں غذائیت نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی تیاری میں صفائی کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں۔ جب یہ پوائنٹ آیا بچوں تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ وہ کھانا، یہ باہر کا کھانا، یہ دکانوں کا کھانا، یہ اسٹال کا کھانا، یہ کسی چھوٹی چھوٹی جگہوں کا، کسی بڑے بڑے ہوٹلوں کا، یہ سب روز کھانا، اکثر کھانا صحت کے لیے مضر ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اس میں کون سا تیل استعمال ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ پکاتے ہوئے کتنی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، یا کتنی مکھیاں ہوتی ہیں، کتنی گندی جگہ پہ بنتا ہے۔ سو بچوں، نوید نے جنید سے پوچھا کیوں، خراب کیسے ہوتے ہیں یہ کھانے؟ یہ کھانے تو بہت مزے کے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ریپر میں لپٹے ہوئے۔ سو بچوں، عمران نے اظہار خیال کیا کہ خراب اس لیے ہو سکتے ہیں کہ شاید بازار میں انہیں بناتے ہوئے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، اس میں استعمال کیے جانے والے مسالے پرانے ہوتے ہوں، باسی سامان استعمال کیا جاتا ہو، معلوم نہیں کون سا چکن ہوتا ہے، وہ چکن ہوتا بھی ہے یا نہیں، اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس پہ مٹی پڑتی ہے۔ سو ایسی چیزیں کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ سو 2-3 دوست بچوں دھیرے دھیرے یہ باتیں سن کر ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ سو سب بچے ان کھانوں کو شوق سے کھانے کے عادی تو تھے، لیکن اس لمحے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے، اس موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے بچوں ان کے دل میں وسوسے اور وہم ابھر آئے۔ جب حسیب نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ کھانے حفظان صحت کے اصولوں کے منافی ہوں، یا ممکن ہے اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہو، کوئی معدے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہو، تو پھر جنید نے زور دے کر بتایا ہاں، یہ چیزیں اگر تمہارے گھر میں بنائی گئی ہوتی تو شاید پھر صاف ستھری ہو سکتی تھی، لیکن یہ رول، یہ برگر جو صرف میدے کے بنے ہوتے ہیں، انہیں روزانہ کھانا، انہیں اکثر کھانا، ان کے کھانے سے میدے کا حال بس آپ خود ہی سوچ لو کیا ہوتا ہوگا۔ اس سے بہتر نہیں کہ ہم اچھی اور تازہ غذا کھائیں اور صحت کے لیے بھی بہترین ہو۔ سو بچوں، اسکول کے وقفے میں بازار کی فضول چیزیں کھانے سے بہتر ہے کہ پھل کھائے جائیں۔
پھل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رہنے کے لیے بنائے ہیں۔ سو بچوں، پھل اتنے لذیذ اور ذائقے دار ہوتے ہیں، پھلوں سے صحت اچھی رہتی ہے، انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ ایک سستی غذا ہے بچوں۔ آپ نے دیکھا آپ کے شہر میں کتنا پھل ہر وقت دکانوں پر، ریڑھیوں پر، جگہ جگہ سڑک کے دائیں بائیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں اتنا سستا پھل ملتا ہے جو بدن کو طاقت دیتا ہے، جو بہترین ذائقہ مہیا کرتا ہے۔ سو بچوں، ان سارے دوستوں نے اس ٹاپک پر بہت باتیں کی۔ انہوں نے کہا رنگ برنگے پھل، رنگ رنگ کے ذائقے والے پھل دل، دماغ، ہاتھ پاؤں سب میں طاقت بھر دینے کے لیے واقعی میں کافی ہوتے ہیں۔ سیب، کیلا، انگور، انار، امرود اور ڈھیر سارے پھل، آم۔ سو بچوں، عمران نے کہا تو سارے بچوں کے منہ میں ان سارے پھلوں کا نام سن کر پانی آ گیا۔ انہوں نے کہا واقعی یار، پھل تو برگر، رول اور پکوڑوں سے کہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ مالٹے کنوں پر جب کالا نمک لگا کر کھاتے ہیں تو کتنا ذائقہ آتا ہے۔ جب آم کی بات چل نکلی تو حسیب نے کہا یار، آم کی کیا ہی بات ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنا مزہ ہے۔ سو بچے اسے کھا کر خود کو سرخ و سفید اور گول مٹول بنا سکتے ہیں۔ بچوں، آم کھانے سے آئرن، کیلا کھانے سے کیلشیم اور وٹامنس کا خزانہ ملتا ہے جس کی ہر انسان کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ سو ان تمام دوستوں نے بچوں اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اسکول کی ہاف بریک میں، جب آپ کی بریک ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایسی گندی چیز نہیں کھائیں گے جن سے ان کا پیٹ خراب ہو جائے۔ ان کا پیٹ بھر تو جائے لیکن وہ ان کی صحت پر اچھا اثر نہ ڈالے بلکہ برا اثر ڈالے۔ اس دن کے بعد بچوں، ان سب دوستوں نے اپنی امی سے کہا کہ ہمیں اسکول جاتے وقت جو بھی پھل گھر میں موجود ہو وہ لنچ باکس میں کاٹ کر یا سالم ہی پیک کر کے دیا کریں، تاکہ بریک ٹائم میں ہم تمام دوست مل کر اچھی چیز کھائیں جس سے ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت بھی اچھی رہے۔ سو بچوں، پھل کھانے سے صحت مند اور توانا رہنا ایک آسان حل ہے، اور بازار کی گندی مندی چیزیں کھانے سے باز رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ پھل نہایت موزوں قیمت پر بآسانی مل جاتا ہے۔ اور یوں بھی ہمارا ملک، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ملک میں پھل، ہر قسم کا پھل وافر مقدار میں اگایا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے۔ کس کے لیے بیچا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اسے خریدیں، تاکہ آپ اسے کھائیں۔ روز کی طرح آج کی کہانی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔